قالت کانہ دیا وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. آپ نے کرشمہ کیوں دکھایا؟ ہمیں تو پہلے ہی آپ کی طاقت اور قوت کا علم ہو چکا تھا. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، پہلے جس کا علم ہو چکا تھا ان باتوں کا. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم تو فرما بردار ہو چکے تھے. مسلمان نہیں کر رہا ہوں، فرما برداری کر رہا ہوں. ہم تو آپ کے پہلے ہی فرما بردار ہو چکے تھے، یعنی یہاں پہنچنے سے پہلے. جیسے ہی وہ خط آیا اور آپ کا ہمارے طرف سے بھیجے ہوئے حدیث واپس آیا، ہم نے تو سمجھ لیا تھا کہ آپ کا درجہ اونچا ہے، آپ عام بادشاہوں میں کے بادشاہ نہیں، اسی لیے تو ہم چل کر آ رہے ہیں فرما بردار ہو کر. معلوم ہوا کہ ابھی تک ذہن میں جو یہ ترجمہ فرق کر رہا ہوں یہ اسی لیے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ ابھی وہ اس مرحلے پر نہیں پہنچی کہ جس مرحلے پر سلیمان علیہ السلام اس کو لانا چاہ رہے ہیں، اور وہ ہے اسلام کے کا فیصلہ. وَصَدَّهَا وَمَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ. دلیل کیا ہے میری کہ میں جو ترجمہ مسلمان ہونے کا نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ آگے ہی آیت آ رہی. وَمَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، تو کیا رکھا اس کو اس چیز نے کہ جو عبادت کی تھی جس کی وہ اللہ کو چھوڑ کر، کس چیز سے روکے رکھا؟ اسلام قبول کر. صحیح اس بات پہنچنے سے روکے رکھا کس چیز نے؟ غیر اللہ کی جو پرستش کرتی تھی، اس کی جو عادت بن چکی تھی، یہ اسلام قبول تھی. من قوم کافرین، بلا شبہ وہ قوم کافرین میں سے تھی. قرآن نے کہا اس لیے میں مسلمین لفظ دو جگہ آیا ہے اس کا برداشت کر رہا ہوں کہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ جس طرح زیادہ طاقت قوت والے بادشاہ کمزور ملک فرما روا کو اپنا ماتحت بنا لیتے ہیں، اسی طرح سے ماتحت بننے جا رہی ہیں. علیہ السلام نے دوسرا انتظام کیا اس کے لیے اب کوئی گنجائش باقی نہ رہے، اس مقام پر پہنچ جائے. یہ کل السرح، اس کی محل تیار کرایا گیا اور اس کو حکم دیا گیا کہ چلیے آرام کیجیے، اس میں ٹھہریے. رکھا گیا اس کو، داخل ہو جائیے محل میں. اچھا صاحب محل کیسا بنا؟ سمجھتے ہیں کہ ماڈرن سمجھ میں آیا، ترقی والا زمانہ تو یہی. سلیمان علیہ السلام ہزاروں سال، لیکن اس فکر کیسا محل بنایا. محل کا جو گیا تھا وہ اس طرح کہ وہ بلور کا فرق، سمجھ میں آیا، صاف بلور بالکل، اور اس کے نیچے جو ہے وہ پانی بہایا گیا، اور پانی بہایا گیا یعنی اور اس بلور کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رکھا گیا، اور جو ہے اتنا صاف اور شفاف کہ یہ معلوم بلور ہے. اس طرح کا وہ فرش بنایا گیا پورا کہ جس سے جانا ہے محل کے ان کمروں کے. تو اب اس کو کہا گیا کہ قیل تشریف لائیے محل کے اندر داخل ہوئی. فلما رأته حسبته لج، تو اب جب اس نے دیکھا تو اس نے سمجھا کہ یہ تو موجیں مارتا ہوا پانی، یہ تو پانی جا رہا ہے، موجیں اس میں ہیں. پانی میں گھسنے کے واسطے اس نے کیا کیا؟ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اس نے اپنے پینچوں کو تاکہ کپڑے نہ بھیگیں. یہ ہوا. سلیمان علیہ السلام نے فوراً اگر یہ معلوم ہوا کہ حقیقت تک نظر نہیں پہنچی، بس وہاں تک تو کیا کرشمہ تھا کہ جہاں تک کو آزمایا جا رہا ہے پتہ ہی چل رہا ہے کہ ملکہ جو ہے حقیقت شناس ہے. کو سبق یہ دینا تھا کہ حقیقت سے سمجھ لے، لیکن ایک مرحلہ وہ آئے گا کہ جہاں تک عاجزی جو ہے ظاہر ہوگی، اور اس کی وجہ سے صحیح مذہب تک رسائی نہیں ہوئی، صحیح مذہب کا مبلغ ہوں. سمجھ میں آیا؟ تو چونکہ ظاہر کر دیا کہ حقیقت تک میری نظر نہیں پہنچ سکی. نے فرمایا فلما رأته حسبته لجة ساقيها قال انه صرح ممطر. نے فرمایا کہ یہ محل ہے جو قواریر کہتے ہیں، شیشہ جس کو کہتے ہیں، یہ بنایا ہوا ایک یہ وہ ہے
تو لہذا یہ پانی نہیں ہے، تم لو، اپنے کپڑوں کو سمیٹنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کو ملکہ کا دماغ جو ہے اس کی کھڑکیاں اب کھل میری ساری زیرکی یہاں ہو گئی، اور اب سمجھا کہ سلیمان علیہ السلام نے اٹھی، قالت ربی انی ظلمت، اب اصل حقیقت تک اس کی رسائی ہو گئی، اور اس نے کہا کہ میرے پروردگار، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ کیا مطلب؟ کفر کر کے، تجھے نہ پہچان کر ظلم کیا میں نے کیا ہے، حقیقت تک میری نظر نہیں گئی، دنیا کے اسباب اور ساز و سامان گئی میری نظر، لیکن دیکھو ساز و سامان کے پیچھے حقیقتیں کیا ہیں، میں اس کو نہیں پا سکی تھی۔ سلیمان نے مجھے بتایا کہ میرے رب، میں نے ظلم کیا ہے اپنے نفس پر، وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں اسلام لے آئی ہوں۔ اب میں یہاں ترجمہ لے کر، اب یہاں یہ نہیں کہتی میں فرما بردار ہوں، سلیمان کے ساتھ کا تو ساری پوجا پاٹ ختم، اور اسلام قبول کرنے کے واسطے اسی لیے ضروری ہے کہ اسلام کہا جاتا ہے، کہائی جاتی ہے تو اس سے اسی واسطے کہا جاتا ہے ایک مانتا ہوں یا مانتی ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفر سے، شرک سے اور اسلام کے علاوہ سارے جو ہیں بیزاری اور بے تعلقی ظاہر کرتا ہوں، یہ کرتی ہوں، اس لیے کہ اس کے بغیر اسلام جو ہے وہ اس کے قبول کرنے کی کوئی۔ تو وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ، ہمیں اوروں کی پوجا ہو رہی تھی، اس کے بارے میں کوئی تھا کہ وہ رب العالمین ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین ہیں، لہذا میں ان کے تعلق سے خبردار اعلان کرتی ہوں اور سب سے بیزار ہوں۔ یہاں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مہربانیاں ہوئی ہیں اس کو بتلا کر کے، دراصل کفار ایک طرف تو سبق دینا تھا کہ اللہ کی قدرت سے تم لوگ اپنے آپ کو بے پرواہ نہ سمجھو، ہمارے کچھ، ہم جب کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہماری مدد جو ہے غالب آ جاتی، تم مسلمان کی افلاس کو مت دیکھو کہ تم جو یہ سمجھتے ہو کہ لوگ کے ساتھ کہاں آ کر بیٹھے، ان کا دین کیسے قبول کریں، یہ ہمارے یہ ہے کہ اگر ہم ان کو مالدار بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں۔ دیکھ، ہم میں ایک نبی کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ رہا ہے، بادشاہ کے حیث تھی اس کی بادشاہت کے مقابلے میں، لیکن ہماری حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری حکمت کا تقاضا ہے، اس لیے تم دھوکے میں مت پڑو۔ ہمارے مقصد تھا، اور ٹھیک اس مسلمانوں کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی تھی، اگر جو آج جو کچھ پریشانیاں تمہارے سامنے یہ ہماری حکمت کی وجہ سے، اور حکمت کیا ہے یہاں میں بتلا دوں، حکمت ہے کہ مصیبتوں کی بھٹی میں سمجھ میں آیا، بھٹی میں ڈالیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو مسائل کی بھٹی سے گزار جائے، ہر طرح کی تکلیفیں جھیل جائیں، جب جھیلیں اس کے بعد پھر ان سے کام لیا جائے میں پرورش پانے والا مصیبتوں والا کام کیسے کرے، کیسے جھیلے گا، اور ان چنانچہ آپ دیکھتے ہیں اس یہ نتیجہ ہوا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے پھر اسلام کے خاطر کیسی کیسی مصیبتوں کو سینے سے لگایا، اور کہیں تو ہمت نہیں ہاری، دن کو روزہ ہے اور کھانے کے واسطے کچھ بھی افطار میں نہیں ہے، اگر ہے تو ایک آدھ کھجور کھانا، ایک کھجور سے پیٹ بھر سکتا ہے، اور طاقت اور قوت والے کام وہ کہ کدالے لے لے کر، اور صاحب جناب آپ دیکھ لیجئے کہ رمضان کے مہینے کے اندر غزوہ بدر ہوا ہے، ان کو کمزوری کا احساس نہ کھانے کی کوئی احساس نہیں، سخت کام جو ہے کر رہے ہیں، اب مصیبتوں کی بھٹی سے ان کو نہ گزارا جاتا، کام آسان ہرگز نہیں، یہ حکمت ہوگا
ورنہ اللہ کی قدرت میں تو یہ ہے کہ وہ اگر ان سارے کافروں کو غریب بنا کر مسلمانوں کو مالدار بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں. تو اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی تعداد تو وہ ہے کہ جو پریشانیوں کے مقابلے میں رہی، پریشانیوں سے ان کو دوچار کیا گیا. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تاریخ انبیاء کی یہی بن جائے. اس لیے ایک آدھ نبی کو وقت کا بادشاہ بھی بنایا گیا، جیسے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح سے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ان سب کو وقت کا بادشاہ بھی بنایا گیا. ان کو بھی زندگی دی گئی ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ مصیبتوں سے ان کو نہیں گزارا گیا، گزارا ضرور گیا. واقعات اگر سے ہمارے سامنے نہیں ہیں. تو کفار مکہ کو بھی دراصل سبق دینا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بھی تسلی دینی تھی اس واقعے کو سنا کر. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. یہاں سے تیسرا واقعہ آ رہا ہے سورت میں، اور وہ ہے قوم سمود کا واقعہ. یہ واقعہ سورہ شعراء کے اندر آ چکا تفصیل سے، وہاں میں تفصیل بھی بتلا چکا ہوں کس دور کا واقعہ ہے، کون سی قوم تھی، کہاں یہ بود و باش اختیار کرتی تھی. اس لیے میں اب تفصیل میں نہیں جاتا، ترجمہ کرتا ہوں. اور ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو. کس بات کے لیے؟ یہ پیغام دینے کے لیے کہ عبادت کرو اللہ کی. لیکن ہوا کیا؟ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. ان میں دو فریق ہو گئے جو آپس میں جھگڑا کرتے تھے. دو فریق کس اعتبار سے کہ ان خود کافروں کے اندر دو فریق ہونا، ایک تو اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے اس دین کو قبول کر لیا، کچھ لوگ جو ہے وہ کافر ہی رہے، ایک تو یہ بھی. اور اس اعتبار سے بھی ان میں دو فریق ہو گئے کہ جب وہ کفار تنگ آ گئے اور پریشان ہو گئے اس معجزے سے، وہ جو اونٹنی والا معجزہ تھا، سمجھ میں آیا؟ تو ان میں دو فریق ہو گئے اس اعتبار سے کہ ایک نے تو یہ کہا کہ اس چکر سے اپنے کو نجات دے لو، ہلاک کر ڈالو اس اونٹنی کو، ورنہ تو ہماری زندگی گزارنی مشکل ہو جائے گی. دوسرے کافروں نے کہا کہ نہیں، ایسا مت کرو. ایسا کرو کہ دیکھو جو صالح نے کیا کہا تھا. صالح نے کہا تھا کہ عذاب آ جائے گا. بھائی ٹھیک ہے، ہم ان کا دین نہیں مانتے، مگر اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کا سامان تو نہ کریں. تو کافروں کے اندر اس مسئلے میں بھی دو فریق ہو گئے تھے، دونوں کی گنجائش ہے. قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ. یوں کہا کرتے تھے وہ لوگ جس طرح کہ ہر کافر قوم نے اپنی نبی سے کہا کہ جس عذاب سے آپ ڈراتے ہیں لے آئیے نا وہ عذاب، لا کے دکھائیے وہ عذاب، ہم تو جب دیکھیں کہ وہ عذاب آ جائے بار بار ہم کو ڈراتے ہیں. تو جب انہوں نے یہی کہا تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بھائیو، اے میری قوم، کیوں تم جلدی مچاتے ہو برائی کے تعلق سے؟ لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ. نیکی سے پہلے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس عذاب سے ڈرتے، توبہ کرتے، اپنے زندگیوں کو درست کرتے. الٹی بات، تمہاری عقل الٹی ہے کہ یوں کہتے ہو لے آؤ عذاب جلدی سے. کیوں جلدی کرتے ہو برائی کے لانے میں، یعنی عذاب کے آنے میں نیکی سے پہلے؟ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. کیوں نہ تم لوگ ایسا کر لو کہ اللہ سے توبہ مانگو، مغفرت چاہو، اور امید کی جاتی ہے کہ تم پر رحم کیا جائے. ایسا کرو. یہ تو کرنے کی بات تھی، الٹی بات یہ کہ تم عذاب چاہتے ہو. قالوا طیرنا بک وبمن معک. مورخین لکھتے ہیں اور مفسرین بھی کہ وہ قحط میں مبتلا ہو گئے. قحط ہوا، کھانے اور پینے کی تنگی ہوئی، تو عذاب یوں کہیے کہ ایک قسم عذاب کی آ چکی تھی، عذاب کی ابتدا ہو چکی تھی، جھنجھوڑنے والا عذاب آیا. لیکن انہوں نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ قالوا طیرنا بک وبمن معک. انہوں نے کہا کہ یہ نحوست آپ کے قدموں سے اور آپ کے جو ساتھ ہیں ان کی وجہ سے یہ ساری نحوست اور عذاب ہمارے اوپر آیا. طیرنا، تطیر کا لفظ آتا ہے عربی کے اندر نحوست کے واسطے اور وبا کے واسطے، برے اثرات جو پڑیں اس کی وجہ سے یہ لفظ آتا ہے کہ نحوست میں مبتلا ہوئے ہم آپ کی وجہ سے اور جو آپ کے ساتھ ہیں ان کی وجہ سے. قال طائرکم عند اللہ. حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا کہ تمہاری نحوست جو ہے وہ تو اللہ کے پاس سے ہے. اس میں یہ سمجھنا کہ میری وجہ سے ایسا نہیں، بلکہ یہ نحوست اللہ کے پاس سے آئی ہے کیونکہ تمہاری حرکتیں ایسی ہیں. یہ عذاب خداوندی ہے، تم کو سمجھنا چاہیے. بل انتم قوم تفتنون. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم وہ قوم ہو کہ جس کو آزمایا گیا ہے. یہ آزمائش کا انتظام ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں دوسری جگہ موجود ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی پہلے تو مصیبتوں سے آزماتے ہیں، مصیبتوں سے بندوں کو آزماتے ہیں. اگر اس کی آنکھیں کھل گئیں، عقل روشن ہو گئی
اور اس نے غفلت سے اپنے کو نکال کر کے اور صحیح مقام پر اپنے آپ کو لے آیا تو کوئی بات نہیں، وہ نارمل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ اللہ کا معاملہ. لیکن اگر غفلت میں ابھی بدستور پڑا ہے تو اس کے بعد پھر دوسری طریقے سے امتحان ہوتا ہے، اور وہ امتحان کس طرح سے؟ نعمتوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. اور یہ درجہ جو ہے کہ ساری نعمتیں ان کو دی جائیں، یہ آزمائش پہلی آزمائش سے بڑی سخت ہوتی ہے، کیونکہ مصیبتوں میں گرفتار تو اکثر لوگ اللہ کی طرف لو لگا لیتے ہیں، لیکن نعمتوں میں جو لوگ پرورش پانے لگتے ہیں ان کو کیا ضرورت پڑی اللہ کی طرف لو لگانے کی؟ تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ آزمائش پہلی آزمائش سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، تو اس لیے اس میں اکثر مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. جب وہ اس میں فیل ہو جاتے ہیں اس آزمائش میں اور خوب خرمستیاں کرنے لگتے ہیں، ہم اچانک ان کو جا کر دبوچ لیتے ہیں اور پھر وہ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں. تو یہ مصیبتوں کا آنا اور نعمتوں کا آنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی. مصیبتیں آئیں تو آزمائش یہ کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں، ہماری طرف سے کہیں بدک کر کہیں اور تو نہیں چلا جاتا. اور اگر نعمتیں بھیجی جاتی ہیں تو وہ اس لیے کہ دیکھا جاتا ہے کہ بہک کر تو کہیں اور نہیں چلا جاتا، اور شکر گزاری کرتا ہے ناشکری کرتا ہے. تو دونوں چیزیں آزمائش کی ہیں. اسی کو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری نحوست تو اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم وہ قوم ہو جس کو آزمایا گیا. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. اور تھے اس مدینے میں، شہر کے اندر 3 لوگ. رہط اصل میں تو جماعت کو کہا جاتا ہے، بعض دفعہ افراد کے لیے بھی بول دیتے ہیں. 9 لوگ، 9 آدمی تھے. یوں تو سارے ہی کافر تھے سوائے چند ایک کے، لیکن خاص طور پر ان میں 9 آدمی جو تھے وہ سرغنہ تھے کافروں کے. یفسدون فی الارض ولا یصلحون، فساد کیے ہوئے تھے، زمین میں فساد کرتے تھے. اور ولا یصلحون اس لیے بڑھا دیا کہ بعض تو فسادی وہ لوگ ہوتے ہیں، کچھ کام فساد کا کرتے ہیں، کچھ کام اصلاح کا بھی کر لیتے ہیں، کچھ اچھے کام بھی کر لیتے ہیں اور برے کام بھی کر لیتے ہیں. لیکن یہ 9 آدمی وہ تھے کہ ولا یصلحون، یہ فسادی تھے، یہ اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے تھے، یہ شرری تھے، شر محض جس کو کہتے ہیں. قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ. چنانچہ ان شرری لوگوں نے 9 آدمیوں نے آپس میں ایک پلان بنایا، اور پلان بھی بڑا پکا. کہا قسم کھاؤ. قالوا تقاسموا باللہ، اللہ کی قسم کھاؤ. جب سمجھ آیا نہیں، اس لیے کہ یہ جو خفیہ پلان ہوتے ہیں نا، بڑے سیکرٹ، اس میں تو اعتماد بڑی چیز ہے، قوت فیصلہ بڑی چیز ہے. اگر کہیں سے لیک آؤٹ کر گئے تو سارا پلان دھڑا رہ جائے گا، سب پھنس جائیں گے. اس لیے انہوں نے کہا قسم کھاؤ. قالوا تقاسموا باللہ، قسم کھاؤ اللہ کی کہ ہم رات کو جا ماریں گے صالح کو بھی، وَأَهْلَهُ، اور اس کے اہل کو بھی، اس کے گھر والوں کو بھی، سب کو، اس کے پیروکار جتنے بھی ہیں. ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ، پیروکار نہیں بلکہ اس کے گھر والے، اس کے گھر والوں کو بھی. ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ، رات میں کیوں جا ماریں؟ اس واسطے کہ پھر ہم ضرور کہہ دیں گے اس کے، وقت ہو گیا، یہ آیت پوری کر دو. پھر ہم کہہ دیں گے اس کے ولی کو. کون ولی؟ جو اس کے خون کا دعوے دار ہوگا. اس کو ہم کہہ دیں گے ما شہیدنا مہلک علی، ہم تو موجود بھی نہیں تھے اس کی ہلاکت کی جگہ میں، ہمیں کیا معلوم کس نے ہلاک کیا، ہم تو وہاں گئے بھی نہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور چونکہ رات میں ایسا واقعہ ہوگا، رات میں کون کسی کو دیکھتا ہے، لوگ ہمیں سچا ہی سمجھیں گے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، پھر ایسا کہنے میں بات ہماری صحیح ہو جائے گی. بس یہ تک رکھیے، وقت ہو گیا، انشاءاللہ بقیہ آئندہ. سورہ النمل کی آیت نمبر 50. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا
إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. صدق
صدق اللہ العظیم. واقعہ چل رہا تھا حضرت صالح علیہ السلام کا. بہت ہی مختصر طور پر اس واقعے کو یہاں ذکر کیا گیا، کیونکہ واقعے کی تفصیل مقصود نہیں ہے، بلکہ اس واقعے کی یاد دلانی ہے کہ جس سے وہ غرض پوری ہو، کہ جس غرض کے تحت اس واقعے کو یاد دلانا ہے، اور وہ غرض یہ ہے کہ پچھلی قوموں پر اپنے نبی کی مخالفت کی وجہ سے کس طرح عذاب آیا. یہ وہ حقیقت ہے کہ جو اہل مکہ کو اور تمام مشرکین اور کفار کو سمجھانی مقصود ہے. اگر وہ سمجھ جائیں تو اسلام کی مخالفت سے رک سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو. تو اس لیے بہت ہی مختصر انداز میں اس واقعے کو یہاں ذکر کیا گیا. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. فرمایا کہ انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی چال چلی، اس حالت میں کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے. یعنی ہم نے تو ان کی چال کو سمجھ لیا، مگر ہماری چال کو وہ نہ سمجھ سکے. کس طرح سے وہ انہوں نے مشورہ کیا، کس طرح سے اونٹنی پر حملہ کرنے کی تدبیریں کی، اور کس طرح نبی کو نقصان پہنچانے کی گویا چالیں چلیں، یہ نہ سمجھ سکے کہ ان سب کے پیچھے دراصل انہی کا نقصان ہونے جا رہا ہے. حضرت صالح علیہ السلام پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ دیکھو یہ معجزہ تمہارا فرمائشی سامنے آ رہا ہے، اب اس سلسلے میں احتیاط کرنا، ذرا بے احتیاطی کی تم سب ہلاک ہوگے. اس کے باوجود مخالفانہ تدبیریں کر رہے ہیں تو نہ سمجھ سکے کہ کیا انجام ہمارا ہونے جا رہا ہے. تو پھر ہم نے ان کے لیے یہ چال چلی تھی. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم. سو ذرا دیکھیے تو کیا انجام ہوا ان کی چال کا. انا دمرناہم وقومہم اجمعین. ہم نے ان کو بھی اور ان کی پوری قوم کو کچل ڈالا. جو چالیں چلنے والے تھے وہ بھی کچلے گئے، اور جو ان کی پوری ذات برادری تھی وہ بھی سب. کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ وہ چالیں تو نہیں چل رہے تھے، مگر چال چلنے والوں کے ہم خیال تھے، ان کے ساتھ متفق تھے، ان کی مخالفت نہیں کر رہے تھے. تو معلوم ہوا کہ مجرموں کے ساتھ متفق ہونا بھی جرم ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص مشرق کا رہنے والا مجرم ہو اور مغرب میں کوئی شخص ویسٹ میں رہتا ہے اور اس کے خیال سے متفق ہو، فاصلے کی اتنی بڑی دوری کے باوجود وہ اس کے شریک حال مانا جائے گا. اور دو آدمی ایک ہی جگہ رہتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے ہم خیال بالکل نہیں ہیں، یہ اس کے ساتھ شریک نہیں مانا جائے گا. تو اس لیے فکر و خیال کا اتفاق جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. تو قوم چونکہ ان کے متفق الخیال تھی، عذاب سے بچ نہ سکی. اس نے کہا کہ انا دمرناہم وقومہم اجمعین فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا. سو یہ گھر ہیں، یعنی ان کے پڑوس میں حضرت صالح علیہ السلام کی جو بستی تھی مدین، یہ راستے میں پڑتی تھی اہل مکہ کے جب وہ شام جایا کرتے تھے، سیریا جاتے، فلسطین جاتے بزنس بیوپار کے لیے، تو ان کی بستیوں سے ان کا گزر ہوا کرتا تھا. تو اس لیے اشارہ کیا کہ وہی تو گھر ہیں ان کے جو اوندھے پڑے ہوئے ہیں. بما ظلموا، ان کے اپنی ظلم اور زیادتیوں کی وجہ سے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون. اس میں کھلی نشانی ہے ایک قوم کے لیے جو جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ یعنی ان واقعات کو جانتے ہیں، ان قوموں کے احوال سے واقف ہیں، یا یوں کہیے کہ فکر و عمل کا کیا نتیجہ دنیا میں برآمد ہوتا ہے، اتنی بات کو وہ جانتے ہیں. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور ہم نے بچا لیا اہل ایمان کو اور ان کو جو تقوی اختیار کیے ہوئے تھے، ان کو ہم نے بچا لیا.
وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے واقعے کے بعد اشارہ کیا جا رہا ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف، اور یاد کرو تم حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کو کہ جب انہوں نے کہا اپنی قوم کو کہ کیا تم برائی کرتے ہو، یعنی برائی لاتے ہو، اتاتون الفاحشہ، تو اصل تو ترجمہ اس کا ہوگا برائی لاتے ہو، تو برائی کرتے ہو اس حالت میں کہ تم دیکھتے بھالتے ہو، یہ ہوگا اس کا ترجمہ۔ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، جانتے بوجھتے بھی کہہ سکتے ہیں اور دیکھتے بھالتے بھی، تو برائیوں میں مبتلا ہوتے ہو دیکھتے بھالتے۔ کیا مطلب اس کا دیکھتے بھالتے؟ ایک تو صورت یہ ہے کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ میرے آگے کیا ہے، چلا جا رہا ہے، جا کر اچانک گڑھے میں گر پڑا، کسی چیز سے ٹکرا گیا، تو یہ کہا جائے گا بھئی آدمی کو نظر ہی نہیں آیا بیچارہ، اس لیے اس نے نقصان اٹھایا۔ کھلی آنکھوں جا رہا ہے، پتہ ہے کہ سامنے کیا چیز ہے، پھر جا کے ٹکرا گیا، کیا کہیں گے؟ بھئی تم کیسے بے وقوف آدمی ہو، کھلی آنکھیں دیکھ رہے ہو کہ سامنے کیا چیز ہے اور جا کے پھر ٹکرا گئے۔ یہی صورت تھی ان کی کہ اس طرح کی برائیوں میں جو مبتلا تھے، اس کا برا ہونا ان کو معلوم تھا، اور برائی کا انجام کیا ہوتا ہے اس سے بھی بے خبر نہیں تھے۔ اس کے باوجود جو برائیاں کر رہے تھے تو لوط علیہ السلام نے اس سے ان کو روکا کہ، اور برائی بھی کیا، فحش اور عام برائی کو کہتے ہیں کہ سوء، اور ایک برائی ہوتی جس کو کہتے ہیں فحش۔ دونوں میں فرق یہ ہے، فحش اس برائی کو کہتے ہیں کہ جس کو شریعت میں بھی برا کہا گیا ہو اور عرف عام میں بھی جس کو برا سمجھا جاتا ہو، اس کو کہتے ہیں فحش، اور سوء اس کو کہتے ہیں کہ جس کو شریعت تو برا کہتی ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں کہ عوام اس چیز کو برا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں۔ مثلا نماز کا نہ پڑھنا جو ہے وہ فحش نہیں کہا جائے گا، وہ سوء ہے، وہ برائی ہے، اس لیے کہ عوام میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، دنیا کے، یہاں سوال مسلمانوں کا نہیں، دنیا کے، نماز نہ پڑھنے کو کوئی برا نہیں کہتا، لیکن زنا کرنے کو، زنا کی جو بھی تعریف کسی کے یہاں ہو، چوری کرنے کو، ڈاکہ ڈالنے کو، ان چیزوں کو برا کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو فحش کہیں گے، ایسی چیز کو۔ تو یہاں فحش جب لائے تو معلوم ہوا کہ وہ بے حیائی کا عمل تھا جس کو وہ کر رہے تھے۔ اتأتون الفاحشہ، تم مبتلا ہوتے ہو ایک بے حیائی میں، اس حالت میں کہ تم دیکھتے بھالتے ہو۔ وانتم تبصرون کے تعلق سے بعض مفسرین نے یہ بات بھی کہی ہے کہ ان کے یہاں یہ بے حیائی کا عمل چھپ چھپاتے بھی نہیں ہوتا تھا، یعنی اتنی برائی بھی دماغوں میں نہیں تھی کہ ایسی حرکت کرنے کے لیے کہیں تنہائی کو دیکھ لیں۔ مجلسوں کے اندر وہ حرکتیں کیا کرتے تھے، تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور یہ جانوروں والی حرکت کر رہے ہیں۔ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم ہی مردوں سے اپنی خواہش کو پورا کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر؟ بل انتم قوم تجہلون، یہ تو بڑی جاہل قوموں کی حرکت ہے۔ فما كان جواب قوم اخرجوا آل لوط من قريتكم، بس نہیں تھا جواب اس کی قوم کا مگر کیا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا نکالو اس لوط کی قوم کو، یعنی لوط کی خاندان کو، لوط کے گھرانے کو، لوط کی فیملی کو، یا لوط کی جماعت کو۔ آل کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، آل اہل سے بنا ہے، اصل تو ترجمہ اہل کا ہے فیملی، خاندان، گھر والے، لیکن اس کے معنی میں وسعت کی گئی اور پیروکار اور فالوورز بھی اس معنی میں شامل ہو گئے۔ آل فرعون سے مراد محض فرعون کا خاندان نہیں بلکہ فرعون کا لاؤ لشکر ہے۔ اسی طرح سے آل لوط سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کا خاندان ہی نہیں بلکہ آپ پر ایمان لانے والے بھی ہیں۔ آل محمد سے مراد محض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان نہیں بلکہ پوری امت مراد ہے۔ اللہم صلی علی محمد جو آپ کہتے ہیں تو اس سے مطلب کیا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد،
پیغمبر اور امت پیغمبر پر سب پر درود اور سلام ہو۔ تو یہاں آل لوط سے مراد ہے آپ کی جماعت۔ اخرجو آل لوط من قریتکم، نکالو لوط کی جماعت کو اپنی بستیوں سے۔ انہم اناس یتطہرون، مذاق اڑاتے ہوئے، طنز کرتے ہوئے، کرٹیسائز کرتے ہوئے کہا کرتے تھے انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں، ہمیں گندا کہتے ہیں، ہماری حرکتوں کو بے حیائی کی حرکت کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی پاک صاف ہیں۔ تو پاک صاف لوگوں کا ہماری بستیوں میں کیا کام؟ جائیں کہیں اور، کسی اور جگہ چلے جائیں۔ تو گویا مذاق اڑاتے ہوئے، طنز کرتے ہوئے لفظ کہتے تھے انہم اناس یتطہرون، یہ پاک باز لوگ ہیں۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، تو معلوم ہوا کہ جب قوم اس مرحلے پر پہنچ جائے کہ اچھے لوگوں کے طریقوں کو اختیار تو کیا کرے، ان کا مذاق اڑانے لگ جائے، اللہ کو یہ ادا ان کی بڑی ناپسند ہوتی ہے۔ اور اسی لیے یہ بات بہت بری ہے، بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ دین یا دینداروں کی مذاق اڑاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا تیر مار رہے ہیں، ہم بہت ہی ماڈرن ہیں، بڑے فراخ دماغ کے ہیں، جو پرانے یہ دقیانوسی لوگوں کا مذاق کرتے ہیں۔ تو ایک تو خود اس عمل سے محروم کہ جو عمل اللہ کو پسندیدہ ہے، دوسری زیادتی یہ ہے کہ دین کے مسائل اور دینداروں کے حالات کا مذاق اڑانا، تو یہ بہت ہی بری بات ہے۔ قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمان امت نے حضرت لوط علیہ السلام کا کس طرح سے مذاق اڑایا، نہ صرف یہ کہ ان کے طریقوں کو اختیار کیا، بلکہ ایسے الفاظ استعمال کیے کہ جس سے ان کی پھپتیاں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو اسی لیے نقل کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان کا یہ کہنا بھی جو ہے یہ ان کے جرائم کی فہرست میں ایک بڑی بات بن جاتا ہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، سو بچایا ہم نے اس کو یعنی لوط کو اور اس کے اہل کو۔ اہل وہی آل کے معنی میں لیجئے تو پھر تمام مؤمنین آ جائیں گے، اور اہل کو اپنے اصلی معنی میں رکھیے تو سب گھر والے آ جائیں گے، مگر الا امرأتہ، اہل کو بچایا، مگر فیملی کو بچایا، خاندان کو بچایا، پورے گھر کو بچایا، مگر بیوی کو نہیں بچایا ہم نے۔ الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے، قدرناہا من الغابرین، ہم نے مقرر کر دیا تھا اس کو پیچھے رہنے والوں میں۔ تو بیوی خاندان میں شریک ہے، شامل ہے، وعدہ تھا کہ ہم تیرے خاندان کو بچائیں گے، لیکن بیوی نہ بچ سکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجرموں کی ساتھی تھی، مجرموں کے مخالف نہیں تھی، مجرموں کے ہم نوا تھی، اور انہی کے ساتھ مل کر کے گویا دوسروں کی مذاق اڑانا اور گویا یہ پھپتیاں کسنا، یہ سارے کام میں شریک تھی، اس لیے اس کو نبی کی بیوی ہونے کے باوجود معذبین کے اندر اس کو شریک کر دیا گیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور بارش برسائی ہم نے ان پر، پھر کیسی بری تھی بارش ان ڈرائے ہوئے لوگوں کی، جن کو پہلے سے ڈرا دیا گیا تھا عذاب سے، ان پر کیسی بری بارش ہوئی، پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور سلامتی ہو اس کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے منتخب کر لیا ہے۔ کن سے کہا گیا یہ؟ قل کا تعلق کس سے ہے کہ مخاطب کون ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیغمبر اللہ کی تعریف کیجئے، اور وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے منتخب کیا۔ ان بندوں سے کون بندے مراد ہیں؟ ان سے مراد ہیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، قرآن شریف میں دوسری جگہ وسلام علی المرسلین بھی کہا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ پہلے قل الحمدللہ، اس قل سے مخاطب ہیں حضرت لوط علیہ السلام کہ اے لوط اللہ کی تعریف کیجئے، یعنی یہ جو پہلے بات آ رہی ہے، تذکرہ آ رہا ہے لوط علیہ السلام کا، اسی سے متعلق ہے یہ جملہ بھی
کہ ہم نے کہا کہ اے لوط اللہ کی تعریف کیجئے اس بات پر کہ تم کو بچا لیا اور مجرم قوم کو ہم نے ہلاک کر دیا. لیکن واقعہ یہ ہے کہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ قل کے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ اللہ کی اس بات پر ستائش کیجئے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بچایا اور معذب قوموں کو ہلاک کیا، مجرم قوموں کو، اور آپ کو ان ساری باتوں سے واقف کیا، تو آپ مطمئن رہیں اس بات پر کہ اسی طرح سے آپ کی قوم بھی میں جو مجرم ہیں ان کو بھی اللہ تعالی عذاب میں گرفتار کر سکتے ہیں اور آپ کو ذرہ برابر کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لیکن سوال یہ کہ اس میں اللہ کی تعریف کرنے کا کیا موقع ہے؟ اس نقطے کو سمجھ لیجئے. دنیا میں مجرموں پر عذاب آنا یہ دراصل قابل شکر ہے اللہ کا یہ فیصلہ، اللہ کا یہ فعل. کیوں؟ اس لیے کہ مجرم اگر ہلاک ہو جائیں تو جو اس جرم سے محفوظ بچائے ہوئے ہیں اپنے آپ کو، ان کے لیے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری آسان ہو جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس ملک میں اسلامی احکام پر عمل کرنا مشکل ہے. سب لوگ کہتے ہیں کہ نماز ہم سے نہیں پڑھی جاتی، ہم سے روزے نہیں رکھے جاتے، ہم سے فلاں کام نہیں ہوتا. حالانکہ یہ بہانے تو خیر ویسے ہی ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کے بعض احکام وہ ہیں کہ جو اس ملک میں اور اس جیسے دوسرے ملک میں کسی طرح سے بھی ان پر عمل نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر بیت المال آپ قائم کرنا چاہیں، مثال کے طور پر مجرموں کو آپ سزا دینا چاہیں، چور کو سزا دیں، زنا کرنے والے کو سزا دیں، آپ کیسے دیں گے؟ اسلام کے احکام یہاں نافذ نہیں ہو سکتے. اسلامی ملک ہو تو وہاں مجرموں کو جب سزا ملے گی اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جرم آگے نہیں بڑھ سکے گا. جب جرم آگے نہیں بڑھ سکے گا تو جو شرافت پسند لوگ ہیں ان کی زندگی امن اور چین کے ساتھ گزرے گی. ڈاکوؤں کو سزا نہ ملے، چوروں کو سزا نہ ملے تو مالداروں کا مال کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ اگر زنا کرنے والوں کو سزا نہ ملے تو عفت والے اور شرافت والے خاندانوں کی بہو بیٹیاں کس طرح سے محفوظ رہ سکتی ہیں؟ ان کے عفت اور ان کی عصمت اور مالداروں کے مال کی حفاظت کی صورت یہی ہے کہ مجرموں کو سزا ملے. اس واسطے جس ملک میں یہ نظام نافذ ہو کہ وہاں مجرموں کو سزا دی جاتی ہے، کہا جائے گا کہ بہت قابل تعریف ہے وہ ملک اور اس ملک کا نظام. اور جس ملک میں مجرم دندناتے پھرتے ہوں لوگ کہیں گے کہ لعنت اس ملک پہ، لعنت اس نظام پہ جہاں مجرم اور غیر مجرم سب یکساں پھرتے ہیں. تو اسی لیے یہاں کہا گیا قل الحمدللہ، آپ تعریف کیجئے اللہ کی. کس بات پر؟ کہ مجرموں کو اس نے ہلاک کیا ہے، تاکہ جو مجرم نہیں ہیں، ایمان پسند لوگ ہیں، ان کے لیے ایمان کی راہ ہموار کرنا آسان ہو جائے. وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، جیسے قل الحمدللہ میں دو قول میں نے بتلائے، اسی طرح وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ میں بھی دو قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ اس سلامتی کے جو الذین عبادہ الذین اصطفیٰ سے مراد انبیاء علیہ السلام، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. اور اسی قول کو امام سفیان ثوری نے اختیار کیا. تو سلامتی ہو اس کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے منتخب کر لیا ہے. اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہیں یا وہ چیزیں بہتر ہیں کہ جن کو یہ شریک قرار دیتے ہیں اللہ کے ساتھ، جن میں کوئی طاقت نہیں، جن میں کوئی قوت نہیں، جن میں کوئی سمجھ بوجھ نہیں، وہ ہیں بہتر، یا اللہ کی ذات بہتر ہے کہ جو قوت اور اختیار والی ہے؟ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء. ان واقعات سے ایک حقیقت یہ خود بخود سمجھ میں آنی چاہیے کہ جس طرح سے قومیں اپنے جرائم کی پاداش میں ہلاک ہوئیں، اسی طرح سے ایک وقت آنا، اور یہ حکمت کے پر مبنی نظام ہے کہ مجرموں کو سزا دی جائے اور عذاب کے ذریعے سے ان کو ہلاک کیا جائے. اگر یہ معاملہ اللہ کا مبنی پر حکمت ہے تو یہ بھی تو حکمت کے مطابق ہے کہ ایک وقت ایسا ہو کہ ساری دنیا کے اولین اور آخرین کے گویا سزا اور جزا کا فیصلہ اس وقت ہو، یعنی قیامت برپا ہو.
اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے ان واقعات کی روشنی میں. اس کو سمجھانے کے لیے ذرا تفصیل سے دوسری باتوں کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں. امن خلق السماوات والارض، کیا کوئی ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، اور اتارا ہے تمہارے واسطے آسمان سے پانی کو؟ کیا کوئی ہے؟ کہیں گے ہاں ہے. کون؟ ظاہر ہے کہ اللہ. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اس لیے اب صیغہ بدل رہے ہیں. اور پہلے تو یہ تھا کوئی ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی نے اگایا ہے اس پانی کے ذریعے سے رونق والے باغات کو. حدائق حدیقہ کی جمع ہے تو رونق دار باغات. کیسے رونق ہے؟ ہریالی کو دیکھتے ہیں آپ، پھل اور پھولوں کو دیکھتے ہیں، کیسی رونق ہے باغوں پر. یہ رونق کہاں سے آئی؟ یہ رونق دار باغ کیسے پیدا ہوئے؟ بارشوں کے ذریعے سے. میں کہا کرتا ہوں ہم لوگ کھیتوں کو، اپنے گارڈن کو، پھولوں کو، پلانٹس کو کتنا بھی پانی دے لیں، وہ اس پہ رونق نہیں آتی. جو ایک وقت کی بارش سے رونق آ جاتی ہے، رات دن آپ دیکھتے ہیں. تو آسمان سے پڑنے والے پانی کی کچھ بات ہی اور ہے. ہم نے اگایا ہے اس پانی کے ذریعے سے رونق والے باغات. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارا کام تو نہیں تھا کہ تم اگاتے ان باغوں کے درختوں کو. اِلٰہٌ مع اللہ، پھر کوئی ہے معبود اللہ کے ساتھ؟ یہ سارے